أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد کسی ایک کے باپ من رجالکم تم مردوں میں سے ولیکن رسول اللہ ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور نبیوں کی مہر وکان اللہ اور ہیں اللہ بکل شیء علیما ہر چیز سے باخبر۔ اس سے پچھلی آیات میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ایک ایسا رشتہ قائم کیا، پھر اس رشتہ کو اللہ کے معاملات کی وجہ، اللہ نے اللہ کی حکمت کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے ایسے معاملات پیدا ہوئے کہ وہ رشتہ منقطع ہوا، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تاکہ اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ تو صرف حضرت زید ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پیدا ہوئے، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ رجال کہتے ہیں مرد کو، رجل کڑیل جوان مرد کو کہتے ہیں۔ یہاں پر جو نفی ہے وہ من رجالکم کی ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے پیدا ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہوا، تو وہ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ان میں سے کوئی ایک بھی رجولیت کو نہیں پہنچا تھا، تو لہذا آیت کے معنی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو لفظ ہے لیکن، اس کو عربی میں کلمہ استدراک کہتے ہیں۔ کلمہ استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پیچھے کوئی گفتگو کی جائے تو اس سے آدمی کے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو لیکن کے لفظ سے اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اس سوال کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر استاد جاتا ہے درسگاہ میں اور سبق سنتا ہے، اور کسی بچے کو سبق نہیں آتا، کسی بچے کو بھی سبق نہیں آتا، تو کیا کہتا ہے کہ کسی کو سبق یاد نہیں تھا، لیکن ابو بکر کو یاد تھا، عمر کو یاد تھا، عثمان کو یاد تھا، زید کو یاد تھا، بکر کو یاد تھا۔ اس طرح وہ جو لیکن کا ہوتا ہے نا جواب، لیکن کے جواب سے یوں سمجھ لیں کہ ما قبل سے جو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس سوال کو ختم کیا جاتا ہے، یا پہلے جو کلام کیا جاتا ہے اس سے کسی ایک کا استثناء مقصود ہوتا ہے۔ کوئی طالب علم نہیں آیا درسگاہ میں سوائے ایک کے، درسگاہ میں کوئی نہیں تھا، کوئی میری بات کو سمجھنے والا نہیں تھا لیکن ابو بکر کے۔ تو جو سوال ذہن میں ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب لیکن کے بعد دیا جاتا ہے، اس کو عربی میں کلمہ استدراک کہتے ہیں۔
اب بات ہو رہی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن کے بعد تو آنا چاہیے تھا، لیکن ابراہیم کے باپ ہے، لیکن طیب کے باپ ہے، لیکن طاہر کے باپ ہے، لیکن قاسم کے باپ ہے رضی اللہ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے نام ہیں، لیکن ان کے باپ اللہ نے ارشاد فرمایا ولیکن رسول اللہ، اور لیکن کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رعایت کی ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابو داود کی روایت میں آتا ہے کہ رسول کو اپنی امت پر اپنے باپ جیسی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تمہارے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن روحانی طور پر تم سب کے باپ۔ ولیکن رسول اللہ کا معنی کیا ہوا؟ روحانی طور پر تم سب کے باپ۔ ابو داؤد کے اندر روایت آتی ہے کہ میں تم میں سے، میری مثال تم میں ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کسی ایک کے باپ کی ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے ابوت اور نبوت پر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس میں ابوت کی نفی ہے، باپ ہونے کی نفی ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، یہ نبوت ہے۔ تو ابوت اور نبوت پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے اور ایک اس میں کتاب لکھی۔ وخاتم النبیین، امت کی رعایت کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر مہر ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جس طرح امتحان گاہ میں وہ جو امتحان حال ہوتا ہے اس میں طالب علم سارے بیٹھ گئے، ممتحن وہ پرچہ اٹھائے ہوئے آتا ہے، اور وہ جو ممتحن پرچہ اٹھا کے آتا ہے اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا ہے، اس تھیلے کے اندر سوالات کا پرچہ ہوتا ہے۔ وہ امتحان حال میں کیا اعلان کرتا ہے کہ کوئی طالب علم بھی کھڑا ہو کر دیکھ سکتا ہے کہ یہ تھیلا سربہ مہر ہے، یہ تھیلا سربہ مہر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس تھیلے سے نہ کوئی پرچہ ابھی تک نکلا ہے، نہ کوئی اور داخل ہوا ہے۔ تو وخاتم النبیین کا معنی بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر ہیں، جو نبی بن گئے وہ نبوت ان کی ختم نہیں ہو سکتی، اور جو نبی بن گئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی بن بھی نہیں سکتا۔ اب اسی طریقہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے، ان سے نبوت واپس نہیں لی جائے گی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور ان کی حیثیت نبی امتی کی ہوگی، نبی امتی ہونے کی حیثیت سے وہ تشریف لائیں گے۔ تو لہذا کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں بن سکتا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو ڈانٹا، کہا تیرا ناس ہو، تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو تورات کے مطالعے سے منع فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اب اس وقت موسیٰ بھی آ جائیں تو موسیٰ کو بھی سوائے میری اتباع کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے ان کی مثال یوں سمجھ لو کہ جس طرح کے ستارے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مثال رکھتے ہیں، سراجم منیرہ، روشن سراج۔ تو تمام ستاروں کی روشنی وہ سورج کی روشنی سے مستفاد ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کی نبوت
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مستفاد تھی، آپ کی نبوت کا پرتو تھی، آپ کی نبوت کا فیض تھی، اور اسی وجہ سے رتبے کے لحاظ سے بھی خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زمانے کے لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ تو لہذا کوئی شخص رسول اللہ کے بعد وہ آئے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا نہ ہو۔ آپ نے ارشاد بھی فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی ولکن لا نبی بعدی، 30 جھوٹے نبی میرے بعد آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ولیکن لا نبی بعدی، تم یہ سبق یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دیکھیں نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے۔ تو نبی کے آنے کا مقصد وہ کتاب لانا ہے، شریعت لانا ہے، احکام لانا ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جس طرح کے قادیانی ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن ہماری کتاب ہے، نماز ہی پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، جس طرح روزے رکھتے ہیں روزے رکھیں گے، تو پھر نبی کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کیوں آیا؟ وہ کوئی کتاب لے کر آیا ہے، وہ کوئی شریعت لے کر آیا؟ جب وہ کتاب اور شریعت نہیں لایا تو پھر اس کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ اسی طرح کا دجال اور کذاب ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے۔ انہوں نے مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آدھی آدھی نبوت کر لیتے، نبوت کیا کر لیتے؟ آدھو آدھ کر لیتے۔ اس طرح کے ہیں یہ لوگ تھا، کسی کے پاس اللہ کا پیغام نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شیطان آتے رہے۔ اور عجیب بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا کہتا میرے پاس فرشتہ آتا ہے جو وحی لے کر آتا ہے اور ایسے الفاظ مجھے بتا کے جاتا ہے جس کی مجھے خود بھی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام کسی نبی پر آئے اور نبی کو بھی اس پیغام کی خبر نہ ہو تو اس پیغام کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ تو دراصل شیطان اس کے پاس پیغام لے کر آتا ہے، اللہ کا فرشتہ یا پیغمبر کوئی پیغام لے کر نہیں آتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبے کے لحاظ سے بھی ختم نبوت عطا فرمائی اور زمانے کے لحاظ سے بھی ختم نبوت عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، تم ذکر کرو اللہ کا، ذکرا کثیرا، ذکر کرنا کثرت سے، اللہ کا تم ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو تمہیں منصب عطا کیا ہے، اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں منصب عطا کیا ہے، اس منصب کا یعنی جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا کیا ہے، اس منصب کا شکرانہ یہ ہے کہ تم کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح اور شام، اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات دیکھیں کہ ہم سورۃ القدر میں پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس امت کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ اس کی ایک ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 80 82 83 سال کی عبادت کے برابر قرار دے دیا ہے۔ کتنا منصب اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ تو اس امت کی
عبادات ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کے نوافل انبیاء کے نوافل کی طرح ہیں، ان کے صدقات انبیاء کے صدقات کی طرح ہیں. اتنا یہ منصب اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے. هو الذی، وہی وہ ذات ہے، یصلی علیکم، جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم، تاکہ نکالیں تمہیں، من الظلمات الی النور، گمراہیوں سے نور کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ایمان والوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر رحمت بھیجتی ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں. یعنی وہ رحمت کا سلسلہ جو اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ فرشتے لے کر اس امت کے لیے اترتے ہیں، اور اس رحمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتے ہیں، تمہیں ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی طرف لے آتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت رحم کرنے والے ہیں، رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں. اور اس کا ایک اظہار اور اس کا ایک مظہر وہ آگے اللہ نے آیت میں بیان فرمایا، تحیتہم، ان کی دعا، یوم یلقونہ، اس دن جس دن وہ ملیں گے، سلام، کیا ہوگی؟ سلام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأعد لہم، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، اجرا کریما، بڑی عزت والا، بڑا باعزت اجر، بڑا باعزت بدلہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو اللہ کے ذکر کا ایک دنیاوی فائدہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور دوسرا اخروی فائدہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ جب تم جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے یعنی وہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے. اور پھر جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو اہل ایمان جب آپس میں ملیں گے پھر بھی وہاں پر ان کی دعا السلام علیکم ہوگی، اور فرشتے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اہل ایمان کو بھی السلام علیکم کہیں گے، جیسا کہ ہم سورۃ یاسین میں پڑھتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم. فرشتے سلام دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تمہارے رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے. تو لہذا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. صبح اور شام کی جو مسنون تسبیحات ہیں ان تسبیحات کو ورد جاں بنا لینا چاہیے. کسی صورت میں کسی حالت میں وہ تسبیحات چھوٹنی نہیں چاہیے. یعنی 100 دفعہ استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم یہ، ورنہ 5واں کلمہ اس کا ایک 100 دفعہ ایک تسبیح اس کی کرے. اسی طرح شام کو کریں، اور اسی طریقے سے ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح تیسرے کلمہ کی. اور اگر بالفرض صبح اور شام کرنا یہ مشکل ہو جائے تو صبح کے وقت میں درود شریف کی تسبیح ہے، دوپہر کے وقت میں عصر کے بعد تیسرے کلمے کی ہے، اور مغرب یا عشاء کے بعد استغفار کی ایک تسبیح کر لیں. تو انشاءاللہ اس سے وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ جو اذکر اللہ ذکرا کثیرہ میں بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق